ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبولری. اب باری ہے ورڈ نمبر 131 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Notorious meaning well known for some bad quality or deed. یعنی کسی بری خصلت کی وجہ سے یا کسی برے کام کی وجہ سے مشہور ہونا، یعنی جسے کہتے ہیں بدنامی زمانہ. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The port was notorious for smuggling but the new police chief has managed to control the issue. جب خفیہ طور پر مال کو ادھر ادھر یعنی خود بہت کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی یہ عمل جو ہے چوری چھپے یا خفیہ طور پر جب کیا جاتا ہے تو یہ اسمگلنگ کہلایا جاتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی بندرگاہ اسمگلنگ کی وجہ سے بدنام تھی، لیکن نئے پولیس سربراہ نے اس مسئلے پر قابو پانے کا انتظام کر لیا ہے. ورڈ نمبر 132 اینٹیمنی meaning a brittle silvery white substance. یعنی ایک کھردرا سا سلیٹی مائل جو مٹیریل ہوتا ہے جسے اردو میں سرما کہا جاتا ہے، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں میں لگانے کے لیے. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. Antimony is used by people living in deserts to keep their eyes safe from the bright sunlight and sand. یعنی صحرا میں رہنے والے لوگ اپنی آنکھوں کو تیز دھوپ اور ریت کے ذرات سے بچانے کے لیے سرمے کا استعمال کرتے ہیں. ورڈ نمبر 133 rutted meaning long deep tracks made by the repeated passage of the wheels or of vehicles. یعنی vehicles کہتے ہیں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں وغیرہ کو جن کا گزر ہوتا ہے کسی بھی روڈ وغیرہ پر. تو جب یہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو کہ کچی سی زمین ہوتی ہے تو پھر وہاں پر ان کے پہیوں کے نشانات وغیرہ کی وجہ سے جو جس طرح کے ٹریکس بن جاتے ہیں یا جو نشانات بن جاتے ہیں، یعنی جو کہ خاصے لمبے اور گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں وہ پہیہ چل کر جاتا ہے تو وہ نشان وہاں بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب دوسری گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں وغیرہ اس پر سے گزرتی ہیں تو وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس قسم کا جو راستہ ہوتا ہے، جو ٹریک ہوتا ہے، اسے رٹڈ کہتے ہیں، یعنی وہ رٹ ہو چکا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The car got stuck in the rutted track in the rain. یعنی بارش کچے راستے میں، معاف کیجیے گا، بارش میں گاڑی کچے راستے میں پھنس گئی. ورڈ نمبر 134 bridles meaning the head gear used to control a horse. یعنی گھوڑے کے سر کے گرد اور اس کے منہ کے گرد بھی جو وہ لگام سی باندھی جاتی ہے اسے برائڈل کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The horse was well bridled and ready for the race. یعنی گھوڑے کو اچھی طرح سے لگام باندھی گئی تھی اور وہ دوڑ کے لیے تیار تھا. ورڈ نمبر 135 anecdote meaning a short interesting story about a real incident or person. یعنی اینیکڈوٹ سے مراد ہے ایک چھوٹی سی کہانی جو کہ کسی سچے واقعے یا شخص کے متعلق ہوتی ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. گرینڈ فادر often likes to share interesting anecdotes from his childhood days. یعنی دادا جان اکثر شوق سے اپنے بچپن کے دنوں کے دلچسپ واقعات سناتے ہیں یا ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں. ورڈ نمبر 136 bargain meaning to negotiate. یعنی لین دین کرنا، جیسے کہ کسی چیز کو خریدتے وقت جب دکاندار کے ساتھ کوئی بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے اسے bargain کرنا کہتے ہیں. اس کے لیے سودا طے کرنے کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. Some people like to bargain so much that it takes them several hours to complete their shopping. یعنی کچھ لوگوں کو بھاؤ تاؤ کرنے کا یا سودا طے کرنے کا اس قدر شوق ہوتا ہے کہ انہیں اپنی خریداری مکمل کرنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. معاف کیجیے گا، یہاں ورڈ نمبر 135 کے درست جو سپیلنگ ہے وہ ہے ANECDOTE anecdote، جیسے کہ اس جملے میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. ورڈ نمبر 137 scarce meaning not enough food, money or resources.
یعنی خوراک، پیسے یا ذرائع کی کمی ہونا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. Serious efforts should be made to stop wastage of water due to an expected scarcity of water in the future. یعنی مستقبل میں پانی کی کمی کے اندیشے کے تحت پانی ضائع کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جانی چاہیے. Word number 138. Barren, meaning land that is too poor to produce much or any vegetation. یعنی ایسی زمین جس پر کھیتی باڑی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو، یعنی تقریباً وہ بنجر ہو چکی ہو، یعنی وہاں کسی قسم کے پھل، سبزیاں یا پودے وغیرہ اگائے نہ جا سکتے ہوں، تو اس قسم کی زمین کو بیرن کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. لینڈ پولوشن کین ٹرن اٹ انٹو بیرن لینڈ. یعنی زمینی آلودگی اسے بنجر زمین بنا دیتی ہے. ورڈ نمبر 139. Uncultivable, meaning impossible to cultivate. یعنی ناقابل کاشت زمین، یعنی ایسی زمین جس پر کسی قسم کی بھی کاشتکاری ممکن ہی نہ ہو. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. Water logging and salinity has made the land uncultivable. یعنی سیم اور تھور نے اس زمین کو ناقابل کاشت بنا دیا ہے. سیم اور تھور والی زمین وہ ہوتی ہے جس میں نمی اور نمکیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ورڈ نمبر 141. Oasis, meaning a fertile spot in a desert where water is found. یعنی اس صحرا میں جو ایک زرخیز زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پر پانی بھی موجود ہوتا ہے، اسے اویسس اور اردو میں نخلستان کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The tourists were most delighted to reach an oasis after 6-day journey by foot. یعنی سیاحوں کو بے حد خوشی ہوئی جب وہ 6 دن کی مسافت یا سفر کے بعد نخلستان پہنچے. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے آگے کے الفاظ کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.